السلام علیکم. میں حمید بٹ ٹیچر گورنمنٹ UPS بانڈی 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے یہ ویڈیو کلاس. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، کل ہم نے ایک نظم جس کا عنوان ہمارا وطن ہے وہ پڑھی، اور آج ہم اس کے سوالات، ان کے جوابات آپ کے لیے اس ویڈیو کلاس کے ذریعے اپلوڈ کر رہے ہیں. تو سیدھے ہم سوالات پہ آتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی درسی کتاب بارستان اردو کا پیج نمبر 98 نکالنا ہوگا، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوالات. تو پہلا سوال ہے، وطن کو شاعر نے جنت کا ٹکڑا کیوں کہا ہے؟ شاعر نے وطن کو جنت کا ٹکڑا اس لیے کہا ہے کیونکہ ہمارا وطن بہت ہی سہانا اور سندر ہے. یعنی اپنی وطن کی خوبصورتی کو دیکھ کر، سندرتا کو دیکھ کر شاعر نے اس کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے. اور دوسرا شعر جو ہے، اس میں ہمیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں اپنے وطن کے باغوں، جنگلوں، رواں دواں دریاؤں، اس کے علاوہ پھولوں، پھلوں، مختلف قسم کے جو پیڑ پودے، یہ جانور جو ہیں، ان کی حفاظت اور صفائی کا ساتھ ساتھ میں اہتمام کرنا چاہیے. یعنی اپنے ارد گرد میں، جیسے ہمیں باغوں کی، جنگلوں کی، رواں دواں دریاؤں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو اس طرح کرنے سے ہماری وطن کی خوبصورتی جو ہے وہ قائم و دائم رہے گی. تو ایک اور سوال جو ہے، شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کیا ہے؟ تو اس کے لیے شاعر نے ایک شعر ہی اس پوائم میں لکھا ہے، کسی سے نہیں اتنی الفت ہمیں ہے جتنی وطن سے محبت ہمیں. تو یہ شعر جو ہے یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کیا ہے. تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے، پہاڑ اس کے ہیں جاں فضا کس قدر، شجر اس کے ہیں خوشنما کس قدر. چونکہ یہ شعر جو ہے نظم میں وہاں موجود ہی نہیں ہے، تو یہاں سوال میں پوچھا گیا ہے اس شعر کے بارے میں، اس کا مطلب کیا ہے. تو اس شعر کا مطلب یوں ہے کہ ہمارے وطن کے پہاڑ جو ہیں وہ جاں فضا ہے، یعنی دل کو خوش کرنے والے ہیں، اور اس کے شجر کے بارے میں کہا گیا وہ خوشنما ہے. یعنی خوشنما کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دکھنے والے. تو اس طرح سے ہمارے وطن کے جو پہاڑ ہیں وہ دل کو خوش کرنے والے ہیں، اور اس کے شجر جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. اس کے بعد مرکب الفاظ کے بارے میں بات کیا ہوئی ہے. مرکب الفاظ ان لفظوں کو کہتے ہیں جو دو لفظوں سے بنے ہوں، جیسے جاں فضا، خوشنما. تو ہم نے بھی کچھ ایسے ہی الفاظ لکھنے ہیں، تو جو ہم نے یہاں پہ خوشخط، خوشبو، جاں باز، صحت افزا وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ بہت بھی میں نے 4 لکھی، 4 آپ گھر میں خود سے ٹرائی کریں. تو اس طرح سے یہ جو لیسن ہے مکمل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بار پھر سے یہاں دکھاتا ہوں، پیج نمبر 96 پہ ہمارا وطن جو ہے ایک ٹاپک، ایک لیسن جو ایک پوائم جو ہے ہم نے کل پڑھی، اس کے اشعار اور ان کا ہم نے پھر آپ کے لیے معنی پیش کیا. اس کے بعد یہ جو الفاظ ہیں اس کے ایک مرتبہ میں پھر آپ کو یہاں پہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان الفاظ کو گھر میں اچھی طرح سے یاد کرو گے. جیسے میں ایک بار پھر پڑھوں گا، رواں بہتا ہوا جاں فضا، تازگی پیدا کرنے والا، دل خوش کرنے والا، کس قدر کتنا مقدار، شجر درخت پیڑ، خوشنما اچھا دکھنے والا، خوبصورت لگنے والا، گویا جیسے یعنی مانند، نظارہ منظر، سما لہکتے ہوئے، جھومتے ہوئے، الفت پیار محبت. ایک یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور جو میں نے سوال اس نظم کے لکھانے ہیں ان کو اپنی نوٹ بک پہ آپ نے درج کرنا ہے اچھے سے صاف سے. اور نوٹ بک پہ درج کرنے کے بعد ٹھیک سے آپ نے سرخ اور کالے رنگ کا استعمال کریں. جیسے سوال، یہاں پہ سوال لکھا ہوا، آپ اس کے لیے آپ کو ریڈ پین یعنی سرخ رنگ کا قلم جو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد جو میں نے جواب یہاں پہ لکھا، یعنی میں نے صرف جوابات ہی لکھے کیونکہ سوالات آپ کے پاس آپ کی نصابی کتاب پہ موجود ہیں. تو جوابات آپ کو نیلی یا کالی قلم سے لکھنے ہیں. تو امید ہے آپ یہ کام بخوبی اور لگن اور محنت سے کرو گے. تو اس طرح سے آج کا یہ جو حصہ ہے اس کا جو ہم نے کرنا تھا، اس کے ہم نے سوالات اور جوابات آپ لکھیے. تو اب ایک اور پورشن جو ہے اس کتاب کا وہ ہے غور کرنے کی باتیں.
تو یہاں پہ ان باتوں پہ غور کرنا ہے ہمیں اور ان کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے وطن کی خوبصورتی رواں دواں دریاؤں سرسبز جنگلوں ان گنت قسم کے باغوں اور ان میں پھلوں اور پھولوں خوش نما جانوروں قسم قسم کے پیڑ پودوں اور کتنے ہی قسم کے حیوانات کی وجہ سے یعنی جو ہم نے الفاظوں پر پڑھے ان چیزوں کی وجہ سے یعنی رواں دواں دریاؤں سرسبز جنگلوں ان گنت قسم کے باغوں ان میں پھر پھولوں اور پھلوں خوبصورت جانوروں اسی طرح قسم قسم کے پیڑ پودوں یعنی یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ہماری وطن کی خوبصورتی قائم ہے دائم ہے. یہاں پہ ہم نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے. یہاں آگے لکھا گیا ہے کیا ہوگا اگر ان میں سے کوئی قسم نابود ہو جائے یعنی اگر ان میں سے کوئی قسم یعنی کوئی بھی چیز ختم ہی ہو جائے نابود ہی ہو جائے تو کیا ہوگا. یعنی ہمارا وطن جو ہے جو سہانا اور سندر ہے وہ بہت ہی بدصورت دکھے گا. اس طرح سے یہاں پہ دوسرا جو اس کے غور کرنے کی بات ہے دریاؤں جنگلوں پھلوں پھولوں اور جانوروں کی بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسا کہ ایک سوال پہلے بھی دریاؤں کی ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے, جنگلوں کی حفاظت کرنی چاہیے, پھلوں پھولوں یعنی پھلوں اور پھولوں کا استعمال ہم صحت کے لیے کرتے ہیں یعنی کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور پھولوں کا استعمال ہم کبھی جب خوشیاں ہوتی ہیں تب ان کی مالا وغیرہ بناتے ہیں. ان کا مناسب استعمال کرنا چاہیے اور ان چیزوں کا ہمیں دیکھ بھال کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی پیداوار ہونی چاہیے. جانوروں کی بقا کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جنگلی جانوروں کی حفاظت کے لیے جو سرکاری مکان ہے اس کے ساتھ تعاون پیش کرنا ہوگا اپنا, ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا. ہمیں جنگلی جانوروں کا تحفظ جو ہے اس کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنی ہوگی. تو آخر پہ ایک اور جو اس کا سیگمنٹ ہے حصہ ہے وہ یہ ہے, اس خوبصورت نظم کو زبانی یاد کیجیے اور آپ سب سے میری التجا ہے درخواست ہے کہ آپ اس نظم کو زبانی یاد کیجیے اور اس نظم کی خوبصورتی کو اپنے من میں رکھیں اور اس خوبصورتی کو من میں رکھتے ہوئے اپنے وطن کے ساتھ پیار اور محبت جو ہے اس کا اظہار کرتے رہنا اور اس کو اپنے من میں ہمیشہ زندہ رکھنا. خدا